الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارا نہیں اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی حفصہ بھی آ گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں حفصہ آپ؟ وعلیکم السلام، میں صاحب کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، ہم اپنا شروع کرتے ہیں کام۔ ہم کیا چیز پڑھ رہے تھے ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے محمد علی اور پیاری حفصہ، سچویشن یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے مسلمان یہ لوگ کہاں آ گئے؟ مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ تشریف لے آئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ آ کر کیا سچویشن ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مین چیزیں جو تھیں وہ سیٹل کی۔ وہ کیا کیا چیزیں تھیں وہ ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں آ کر مسجد کی تعمیر کی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی نا بچوں، یہ مسجد تھی اس طرح تھی کہ یہاں مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے، آپس میں مشاورت بھی کرتے تھے۔ یہاں پہ جو غریب مسلمان مہاجر مسلمان تھے جو ہجرت کر کے آ رہے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور جن کو اور کہیں سیٹل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو خاص کر کے علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے تھے، ان کے لیے بھی اسی مسجد میں جگہ بنائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جتنے اہم فیصلے ہوتے تھے مسلمانوں کے وہ اسی مسجد میں ہوتے تھے، یعنی یہ جو مسجد تھی یہ ایک سینٹرل پلیس تھی۔ اس کے بعد دوسرا اہم کام بچوں کیا یہاں پہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کروائے۔ حفصہ تھیں لاسٹ کلاس میں، انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ جو معاہدے وغیرہ ہوئے وہ کیسے ہوئے۔ ان میں ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پڑھیے گا ذرا، میں نے کیا لکھا ہے محمد علی، یہ سب سے نیچے میں نے کیا لکھا ہے جسے میں نے انسرکل کیا ہے؟ محمد علی آپ پڑھیے گا ذرا۔ مواقعات مدینہ۔ یس، یہ میں نے لکھا ہے مواقعات مدینہ۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ جو مہاجر آئے تھے ان کی انصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کروائی تھی، بھائی چارہ قائم کروایا تھا، اور انہیں دنیا اور آخرت کا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو اتنی بہترین یہ مثال ہے پوری دنیا میں، کسی اور ریلیجن میں، کسی اور نیشن کی کہیں ہسٹری میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دین کے نام پر، ایک خاص نظریے کے نام پر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، اور اسی دین اور اسی نظریے کو ماننے والے انہیں اس طرح اپنا سمجھتے ہیں کہ فرق سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آپس میں سگے بھائی ہیں یا ان لوگوں کا آپس میں بظاہر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ اتنی زبردست یہ پوری دنیا میں صرف ایک اسلام کی یہ ایگزامپل ہے۔ تو ہمارا دین بچوں بہت پیارا ہے، اپنے دین پر فخر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے پیارا دین عطا کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نہ صرف یہ ہوا بلکہ ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی کہ جو مدینہ منورہ تھا، اس کے اندر مختلف اب لوگ آباد تھے۔ ایک تو یہ مسلمان ہو گئے، چاہے وہ انصار تھے یا مہاجر تھے، مسلمان ہو گئے۔ دوسرے یہاں پہ کچھ مشرکین آباد تھے، وہی جیسے مکہ کے اندر تھے بتوں کی عبادت کرنے والے کچھ وہ لوگ تھے۔ اور ایک اور بڑی اہم قوم یہاں آباد تھی جو کہ تھے یہود، جیوز۔ ان کے پاس تورات موجود تھی۔ ٹھیک ہے، مشرکین کے پاس تو کوئی بک نہیں تھی، نہ ان کو کسی پیغمبر کا ایسا ان کو آئیڈیا تھا، لیکن یہود تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کے پاس تورات بک بھی موجود تھی۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پر یعنی یہ ایک مستقل امت موجود تھی یہود، اور یہ ایک مستقل قوم موجود تھی مشرکین. انہی میں اب مسلمان ایمرج ہو رہے ہیں. مسلمانوں کا سارا ٹوٹل اپنے نظریات ہیں، اپنے عقائد ہیں، اپنے طور طریقے ہیں جو باقیوں سے، جو مشرکین سے بھی بالکل ڈفرینٹ ہے، یہود سے بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اب یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر امن امان سے اور اچھے طریقے سے رہنے کے لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے ان دونوں گروپس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوں. آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، حفصہ اور محمد علی، کہ جب بھی ہم کہیں پر رہتے ہیں، انسان جب بھی کہیں پہ رہتے ہیں، تو ہمارا کامیابی سے ہم تب رہ سکتے ہیں جب ہمارا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو. اب آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ جس اسٹریٹ میں رہتے ہیں یا جس محلے میں رہتے ہیں، اگر آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب پڑوسیوں سے ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، آپ کی کوئی ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہو، ہر چیز آپ کی ان کے ساتھ غلط ہو، تو کیا آپ وہاں آرام سکون سے رہ سکتے ہیں؟ حفصہ اور محمد علی بتائیں. پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہوں، مسئلے مسائل ہوں، تو کیا انسان سکون سے نہیں رہ سکتا انسان؟ یہی حال بچوں قوموں کا بھی ہوتا ہے، امتوں کا بھی ہوتا ہے، ملکوں کا بھی ہوتا ہے، کہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے ممالک ہیں، ہمارے ارد گرد جو دوسری قومیں رہتی ہیں، ہماری ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو، ہمیں ان کے ساتھ کچھ خطرہ نہ ہو اور انہیں ہم سے خطرہ نہ ہو، تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی کام کیا. یعنی آپ نے یہود کے ساتھ بھی معاہدے کیے، ٹھیک ہے، یہود کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے ہوئے، اور مشرکین کے ساتھ بھی ہو گئے. ٹھیک ہو گئی بات. اب جب یہ معاہدے ہو گئے اور ہر طرف ایک لحاظ سے سکون ہو گیا، امن ہو گیا، کہ اب مسلمان جو ہیں وہ آرام سکون سے رہیں گے مدینہ میں، اپنے دین پہ خود عمل بھی کریں گے، دوسروں میں تبلیغ بھی کریں گے، اور اس دین کو اس اتنے حصے کے اوپر نافذ بھی کریں گے. ایک کام ہوتا ہے نا بچوں جو ہم نے خود کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ہمارا ایک معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سارے لوگوں نے کلیکٹیولی کرنی ہوتی ہیں، جیسے پورے معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، پوری سوسائٹی کے اندر شرم و حیا والی بات ہونی چاہیے، رائٹ. اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر پورے علاقے کے اوپر اس دین کا نفاذ ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس دین کے مطابق چلیں، اس دین کے اوپر عمل کریں. تو اب کیا ہونا تھا، مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نظام لے کے آ رہے تھے نا دین کا، کہ لوگ الگ الگ بھی دین پر عمل کریں گے اور سارے لوگ مل کر بھی دین پر عمل کریں گے. اتنا اچھا پیارا ماحول بنے گا. اب اس میں آپ لوگ دیکھیں، اب گیس کریں، دیکھیں پیاری سی عائشہ بیٹی بھی آ گئی ہیں کلاس میں. عائشہ، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ عائشہ، میں ٹھیک ہوں میم. الحمدللہ عائشہ بیٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، الحمدللہ. اچھا، اب آپ لوگ ایک چھوٹی سی بات ریوائز کریں، چھوٹی سی ایک اور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور قریش کے لوگ جو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں. یعنی کہ آخری ٹائم پہ تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے نعوذ باللہ ان کے قتل کا ارادہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے قریش، اور سارے 10-12 قبیلوں کے لوگ ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے ان کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے. ایسی سچویشن میں آپ نکلے، اور اب آپ آ کے یہاں پہ سیٹل ہو گئے، اور لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ کا حکم مان رہے ہیں. اب یہاں پہ لوگوں نے آپ کو اپنا لیڈر بنا لیا، آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں. ایسی صورت میں آپ مجھے بتائیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری اطلاعات مکہ جا رہی ہوں گی، مکہ کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا، قریش کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ایسے ہو گیا ہے. اب ان کے سامنے ہو گیا نا، مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے مسلمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے، اور ان کا جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا. آپ لوگ مجھے گیس کر کے بتا سکتے ہو ان کی اس وقت فیلنگز کیا ہوں گی؟ کوئی بچہ یہ بتائے قریش والوں کو کیسا لگتا ہوگا کہ ہم نے تو قتل کا سوچا بہت تھا. غصہ آتا ہوگا. یس حفصہ، انہیں بہت ان غصہ کو آتا بہت تھا، غصہ بہت آتا زیادہ. تھا. یس عائشہ، ان کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا. اچھا محمد علی، اب مجھے آپ یہ بتائیں
کہ بس وہ غصہ کھا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ کیا کریں، کچھ تو کریں، کچھ نقصان پہنچائیں؟ میم کیا سوچتے تھے خیال کہ ہے؟ کیا کریں. یس، وہ لوگ سوچتے تھے کہ کیا کریں، ادھر سے تو نکل گیا ہمارے ہاتھوں سے مسلمان، ہم نے قتل کرنا چاہا، ہم نے ان کو ان سے مال و دولت چھین لیا، ہم نے ان سے گھر چھین لیے، ہم نے ان کی زندگیوں کو اتنا اذیت دی، ان سے چیزیں لے، ہم نے بہت بہت کچھ کیا، لیکن وہ تو نکل گئے آرام سے، اور جہاں پہ چلے گئے وہاں پہ وہ آرام سے رہ رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اب جو ان کا یہ نظریہ آیا نا کہ ہم کیا کریں، تو اس میں بچوں انہوں نے اگین کیا شروع کر دیا؟ کانسپائریسیز. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو قریش کے جو مشرکین تھے، انہوں نے جو مدینہ منورہ کے اندر جو مشرکین رہتے تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہیں کہا کہ ہم سے مکہ سے بھاگ کے یہ لوگ یہاں آئے ہیں، ان کو مدینہ سے نکالو، ورنہ ہم لوگ مدینہ پہ حملہ کریں گے اور تم لوگوں کو بھی قتل کر دیں گے. نہ صرف یہ کہ ہم سے جو لوگ یہاں بھاگ کے آئے ہیں، بچ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم ان کو دوبارہ واپس لے جائیں گے، قیدی بنائیں گے، بلکہ ہم لوگ تمہارا بھی بہت برا حال کریں گے، تم نے کیوں ان کو یہاں پہ جگہ دی ہے، تو ان کو نکالو یہاں سے. مشرکین کے ساتھ وہ بار بار اس طرح کی ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صورتحال کیا تھی کہ مشرکین نے جب یہ والی باتیں سنی نا، بار بار مکہ سے کبھی کوئی خط آ رہا ہے، کبھی کوئی بندہ یہ میسج لے کے آ رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے وہ یہ پیغام بھجوا رہے ہیں، تو جو مدینہ کے اندر مشرکین تھے ان کے دل میں آیا کہ ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا. قریش کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے دیور ریئل فائٹرز، یہ تو فائٹرز تھے، جنگجو تھے، ان کا تو کام ہی یہ تھا. تو انہیں ہوا کہ ہاں واقعی اگر انہوں نے حملہ کیا تو پھر تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان مسلمانوں کو جو آ کے یہاں مدینہ آباد ہوئے ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات سوچی، اور اس کے لیے انہوں نے تھوڑی سی کچھ اکٹھے ہونے کی بھی کوشش کی، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چلا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان کو آپ نے نصیحت کی، ان کو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا آپ لوگ نہیں کریں گے، ہمارے اور آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رہیں گے، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ نے ہمیں نہیں پہنچانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو وہ مشرکین جو تھے وہ باز آ گئے اپنے ارادے سے. اب مکہ والے جو کوشش کر رہے تھے نا، قریش والے، کہ مدینہ کے مشرک لڑ جائیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ تو چیز ختم ہو گئی، اب ایسا نہیں تھا ہو رہا، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جب جو تھے مسلمان پہلے بھی جاتے تھے نا سارے لوگ مکہ مکرمہ حج اور عمرے کے لیے، تبھی تو دین پھیلا ہے، اسی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں تو دعوت دیا کرتے تھے، تو تمام لوگ جایا کرتے تھے نا. بچوں کو یاد ہے نا، مکہ جایا کرتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے. تو اب جو لوگ مسلمان ہو گئے نا، ان میں ایک سردار تھے مدینہ سے، وہ جب گئے نا مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے، تو انہیں دھمکیاں دیں ابو جہل نے کہ تم لوگوں نے محمد کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، تم لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، ان کو نکالو، یہ وہ. اور انہیں وہ جو ہے نا غم و غصے کا اظہار کیا اور بہت زیادہ خفگی کا اظہار کیا. تو وہ جو صحابی تھے انہیں بھی بہت غصہ آیا اس بات کے اوپر. تو انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں حج نہیں کرنے دیں گے اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور ہم اپنے مدینہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیں، تو آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اب غلط کام کیا، جیسا کہ آپ پہلے مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے ہیں، تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. یعنی اب یہ پتہ ہے بچوں کیا ہوا کہ یہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پہ ایک لحاظ سے مسلمانوں اور مدینہ کے مسلمانوں اور جو قریش کے سردار تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب جب ایسی صورتحال ہوئی نا، تو اس کے بعد جو تھے قریش کے جو تعلقات تھے وہ مدینہ کے یہود کے ساتھ بھی تھے. مشرکین کی طرف سے تو انہیں اب نہیں کچھ وہ کر سکے، لیکن ان کے تعلقات کیا تھے؟ ان کے تعلقات یہود کے ساتھ بھی تھے. ٹھیک ہے، اور یہود کا کام کیا تھا کہ یہ ہر وقت جو تھے نا، ان کو پسند تھا کیونکہ یہ ہتھیار بنایا کرتے تھے. ان کا ایک خاص کام یہ تھا کہ یہ ویپنز بناتے تھے. یہود جو تھے نا مدینہ کے اندر، میں نے آپ کو بتایا نا یہود بھی آباد تھے، اور ان کا ایک ان کی انڈسٹری جو تھی وہ ویپنز بنانے کی بھی تھی، ہتھیار.
اب ہتھیار کہاں استعمال ہوتے ہیں، کب استعمال ہوتے ہیں بچے بتائیں؟ ہتھیار کب استعمال ہوں گے، ویپنز کب استعمال ہوں گے، تلواریں، میم تیر؟ جنگ جب ہوتی ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو. اب جب وہ بناتے ہی ویپنز تھے تو ان کی انڈسٹری کب فلرش کرے گی، جب لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی. تو جنگ کن کے درمیان ہوا کرتی تھی مدینہ میں؟ مدینہ میں کون سے دو اہم قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، ہاں جی. جب جنگ ویپنز کب یوز ہوتے ہیں، ہتھیار کب یوز ہوتے ہیں؟ جب وارز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں. رائٹ، مجھے یاد آ گیا، عائشہ بیٹی کے لیے ہم نے انگلش میں لکھنا ہے، وارز جب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تب ہوتے ہیں. اور جنگیں کن کے درمیان ہوتی تھیں؟ اب آپس میں تو نہیں لڑتے تھے، اپنے لیے تو نہیں بناتے تھے نا ہتھیار یہود. کس کے لیے بناتے تھے؟ مدینہ کے اندر یہ جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں کے درمیان، ان دو قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں. یہود اپنے ویپنز بیچتے تھے، مزے کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جس وقت یہ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کا پہلا درس کیا ہوتا ہے اسلام کا؟ اسلام کی تو پہلی بات ہی یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، آپس میں ایک بردرہڈ ہو جاتا ہے. جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو بندہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ ہمارا بردرہڈ ہے، اس کے ساتھ وہ ہمارا بھائی ہے. تو اب بھائیوں کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑتا ہے نا، بھائی بھائی تو آپس میں پیار کرتے ہیں. تو اوس اور خزرج نے جب اسلام قبول کیا تو یہ تو بن گئے بھائی بھائی. اب وارز ہو گئی اوس اور خزرج کے درمیان ختم، اور جوز کے جو ویپنز تھے وہ کہاں جاتے اب؟ تو ان یہود کا کیا کام تھا کہ یہ ہر وقت جو کوئی اوس کا بندہ ان کے قریب آتا یا خزرج کا بندہ ان کے قریب آتا، یہ ان کو پرانی باتیں یاد کرواتے. اس نے تمہیں یہ کہا تھا، اس نے تمہیں وہ کہا تھا، تاکہ لوگ آپس میں لڑ جائیں، دوبارہ ان کے درمیان جنگ ہو. ٹھیک ہے، ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی تھی. یہ تو اسلام کے سائے کے نیچے، اسلام کے پرچم کے نیچے آ گئے تھے دونوں قبائل، اوس اور خزرج، تو اب تو نہیں لڑتے تھے. لیکن یہود کی کیا کوشش ہوتی تھی ہر وقت کہ یہ لڑیں. بچوں کو یہ بات سمجھ آئیے؟ بچوں کو یہ والی بات سمجھ آئی؟ Yes, ma'am. Yes. شاباش سارے بچوں کو. اچھا، Yes, اب ma'am. آپ لوگ اگر ایک بات سوچیں کہ مسلمانوں کی مدینہ میں اس وقت سچویشن کیا ہے، کہ مدینہ کے اندر یہود ہیں اور مشرکین ہیں، ان کے ساتھ سے بھی مسلمانوں کو خطرہ ہے. اگرچہ کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں، لیکن پھر بھی خطرہ ہے. یہود کا ہم نے دیکھا ان کی کوشش ہوتی تھی لڑوانے کی، اور مشرکین کا ہم نے دیکھا کہ جب بھی باہر سے کوئی انہیں اکساتا تھا کہ لڑو تو وہ تیار ہو جاتے تھے لڑنے کے لیے. تو مسلمانوں کو مدینہ کے اندر سے بھی خطرہ تھا، اور باہر سے تو خطرہ تھا ہی تھا. قریش کی طرف سے ہر وقت ان کو دھمکیاں ملتی تھیں کہ ہم آئیں گے، جنگ کریں گے، لڑیں گے آپ کے ساتھ، یہ وہ. اب آپ لوگ بچوں ایسے حالات میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے نا ایک خطرے والی سچویشن میں مسلمان آ گئے، اور حتیٰ کہ یہ سچویشن رہنے لگی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ہتھیار لے کر سوتے تھے. ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی جو تھا وہ مدینہ کا پہرا دیتا رہتا تھا کہ پتہ چلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے وقت قریش والے حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ سچویشن آئی نا تو ایک اور چیز بچے ذہن میں رکھیں کہ جس وقت مکہ میں تھے نا مسلمان، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، جو بھی بندہ اسلام قبول کر لیتا تھا اسے کفار مشرکین مکہ اس کو زد و کوب کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر کریں، اپنے دین پر قائم رہیں اور اس چیز پر صبر کریں. لیکن جب مسلمان مدینہ آ گئے اور ان کا گروپ تھوڑا مضبوط ہو گیا، اور ایک لحاظ سے ان کو ایک اچھی فوٹنگ ان کی ہو گئی، ان کو جگہ مل گئی رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ لڑے تم نے بواپسی لڑنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک، تو مدینہ آ کر مسلمانوں کو لڑائی کی یعنی کہ جنگ کی اجازت مل گئی کہ اگر کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو تنگ کرے، ٹھیک ہے، یا مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو مسلمانوں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے. اچھا، اب
بچوں کو سچویشن سمجھ آ رہی ہے؟ قریش کی طرف سے ہر وقت دھمکیاں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے نا، یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قریش کی طرف سے مکہ سے مسلمانوں کو خطرہ رہتا تھا کہ آئیں گے کفار اور کبھی حملہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے کہ آپ مدینہ کے اطراف میں چکر لگا کے آئیں، آپ دیکھ کے آئیں کہیں پہ کوئی فوج تو نہیں آ رہی، کہیں پہ کوئی سپاہی تو نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں کیا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے گروپس میں 2 2 3 3 لوگ 4 5 لوگ مل کے باہر جاتے تھے، سارا سچویشن دیکھ کے آتے تھے کہ مدینہ کے اطراف سیف ہیں، سامنے ہم پہ کوئی اچانک حملہ تو نہیں کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صحابہ نکلا کرتے تھے 3 3 4 4 کے گروپس میں یا چھوٹے چھوٹے گروپس میں، بچوں اس کو کہتے ہیں تلایا گردی، یہ ایک لفظ ہم سیرہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کو تلایا گردی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا اور مدینہ کے اطراف کو دیکھنا کہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد کیا سچویشن تھی کہ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہوا پیارے بچوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جو کچھ چیزیں تھیں، چلیں یہ میں آپ کو ٹھہریں بعد میں بتاتے ہیں آپ کو، ہاں جی، آپ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کریں کہ جو مسلمان تھے نا، ان کے مدینہ کے اطراف میں ان کے جانور بھی چراگاہوں کی طرف جاتے تھے، ان کے جانور جو تھے، صحابہ اکرام اپنے جانوروں کو جیسے اونٹ ہو گئے، بکریاں ہو گئیں اور چیزیں ہو گئیں، تو ان کو لے کے نکلا کرتے تھے کہ مختلف چراگاہوں کی طرف مسلمان بھی جایا کرتے تھے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ قریش کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کے اسی چیز کے اوپر، ان چراگاہوں کے اوپر حملہ کر دیتے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتے کہ مسلمانوں کے جو مویشی تھے یا مسلمانوں کی جو چیزیں تھیں وہ قریش کی طرف، مکہ کی طرف ہانک کر لے جانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ مدینہ پر تو انہوں نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا، لیکن مدینہ کے اطراف میں جو مسلمان کسی بھی کام سے نکلتے تھے انہیں بھی بالخصوص خطرہ رہتا تھا، جیسے کوئی اپنے صرف جانور چرانے کے لیے جا رہا ہے یا تجارت کے لیے کدھر جا رہا ہے، تو قریش کی طرف سے مسلمانوں کو ہمہ وقت ایک خطرہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسا کنڈیشن بن رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی عرصے میں بچوں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا، پہلی جنگ ہوئی۔ یہ اب سچویشنز آپ سمجھ رہے ہیں نا، بچوں کو اتنی انڈرسٹینڈنگ تو بن گئی ہوگی کہ مسلمان جس وقت ہجرت کر کے آ گئے ہیں اور مدینہ میں آ کے سیٹل ہو گئے ہیں، تو اب سچویشن ٹینس چل رہی ہے۔ کیسے؟ مدینہ کے اندر مشرکین اور یہود، ان سے مسلمانوں کے اگرچہ کے معاہدے ہو گئے ہیں لیکن ان کے دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ڈھکے چھپے طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہیں، اور قریش والے تو کھلم کھلا ہیں اس کوشش میں، وہ تو مکمل طور پہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، دوسروں کو اکساتے بھی ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور مدینہ کے اطراف میں اگر مسلمان اپنے جانوروں کے ساتھ یا کسی بھی ایسی سرگرمی کے لیے باہر نکلتے ہیں اپنی کسی بھی ڈیلی روٹین کے کام کے لیے، تو ان کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اس سچویشن میں بچوں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، ایک بہت زبردست معرکہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کو کے درمیان فرق کرنے والا تھا، سچ بتانے والا تھا کہ حق کون سا دین ہے، ٹھیک کون ہے، کون اللہ کے راستے پہ ہے۔ غزوہ بدر کیسے پیش آیا ہے، معرکہ بدر، یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ جو بچے اس وقت موجود ہیں، عائشہ، محمد علی اور حفصہ، آپ لوگوں نے بالکل چھٹی نہیں کرنی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میپس بھی میں شیئر کروں گی غزوہ بدر کے، اور میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کو کے سننے سے آپ لوگوں کو
بہت ساری باتیں اچھی پتہ چلیں گی، اور آپ لوگوں کو اپنے کرنے کا بھی کام سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیسے اپنے دین پہ عمل کرنا ہے، اور غزوہ بدر میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، علم حاصل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے، بالکل تھوڑے سے تھے مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، صرف 313 مسلمان تھے جن کے جنگ ہوئی، اور جو کفار تھے قریش کے جو لوگ تھے دیور 1000 ان نمبر، وہ 1000 لوگ تھے، مسلمان صرف 313 تھے۔ مسلمانوں کے پاس سارا جنگ کا سامان بھی مکمل نہیں تھا، کفار کے پاس بہت زیادہ سامان تھا جنگ کا بھی، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آئی مسلمانوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل کل ہم غزوہ بدر پڑھیں گے۔ آپ تینوں میں سے کسی نے بھی چھٹی نہیں کرنی، اور مسٹ آپ لوگوں نے پورے 7:30 پہ آ جائیے گا کلاس میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے یہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین، دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا کرے، ہر خوشی عطا کرے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں جس وقت لائف مسلمانوں کی چل پڑی تو کیا کیا خطرات تھے، کیا کیا مسائل مسلمانوں کے تھے، ان پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل غزوہ بدر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔ آمین۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میم۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔